بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشکل والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزے دار کی دعائیں مقدر جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ عرش کے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے گا 1000 بار ملنا چاہے گا۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ مت بھولو کہ اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ دعائیں وقت لیتی ہیں، لیکن قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ بہترین مددگار ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اپنے وقت پر اللہ وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو، بس تم دعا کرنا نہ چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ میں تیرے ہر رضا میں راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل جائیں۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ دنیا میں ایک باپ ہی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دنیا جس بھوک اور پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے، تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت سے دیکھتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے پاس رب کا تعلق نہیں ہے تو تم ہر روز وہ چیز ہار جاؤ گے جو تمہارے پاس رب کے علاوہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بہترین انعام دیتا ہے۔ جو کچھ تمہارے اختیار سے باہر ہو اسے اہمیت دو گے تو زندگی پر تمہارا اختیار کم ہو جائے گا۔ امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس بے شمار چیزیں ہوں، بلکہ امیر وہ ہے جس کی ضرورتیں کم ہوں۔ یہ مت سوچو کہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو، جو ہو رہا ہے ہونے دیں اور اس میں زندگی کا مزہ ڈھونڈیں۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا ہی آزادی ہے۔ آزادی زندگی کا واحد قابل مقصد ہے۔ یہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے جیتا جا سکتا ہے جو ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ کوئی بھی شخص آپ کو ناراض کر سکتا ہے، آپ کا مالک بن جاتا ہے، وہ تبھی آپ کو ناراض کر سکتا ہے جب آپ خود کو اس سے پریشان ہونے کی اجازت دیں۔ قدرت نے انسان کو ایک زبان کے علاوہ 2 کان دیے تاکہ وہ دوسروں کی باتوں سے دگنا سن سکے۔ مشکل جتنا زیادہ ہوتی ہے اس پر چڑھنے میں اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ ہنرمند انسان اپنے ہنر سے شہرت حاصل کرتا ہے۔
छोटी सोच के लोग दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अक्लमंद लोग खुद को कसूरवार ठहराते हैं और यही लोग हर इल्ज़ाम को गलत मानते हैं। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के। औरत मोहब्बत को भूल जाती है मगर दी गई इज़्ज़त को कभी नहीं भूलती। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। ज़ख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। खुदा तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना है। अपनी आवाज़ की बजाय दलील को बुलंद कीजिए, क्योंकि फूल बादल के गुज़रने से नहीं बरसने से उगते हैं। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की वजह से चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत हो। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे ये मेरा रब जानता है। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज़ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज़ देने की ज़रूरत ना पड़े। औरत खूबसूरत और मर्द अमीर हो तो मोहब्बत होने में देर नहीं लगती। ताल्लुक़ मुख्तसर ही सही, लेकिन मुनाफ़िक़त से पाक होने चाहिए। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फ़िक्र में रहता है। बेगैरत इंसान अपनों को ही घराने की फ़िक्र में रहता है। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों के खौफ दिल में भर देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि अहमक है वो शख्स जो दुश्मन को दोस्त बनाने की लालच में दोस्तों को दुश्मन बना लेता है। अपने बीवी बच्चों को कभी अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि वो ये फ़ैसला करें कि आपको अपने बहन भाइयों से मिलना चाहिए या नहीं। नेक औरत वो है जो ना खुद किसी गैर मर्द की तरफ देखे और ना ही कोई गैर मर्द उसकी तरफ देखे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। मर्द के गैरत का अंदाज़ा उसके साथ चलती औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। हर शख्स का गम उसकी हिम्मत के मुताबिक होता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाद लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा करती हैं।